میں اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہوں کہ مجھے باپ کے رشتہ دار پسند نہیں، مجھے ماں کے رشتہ دار پسند نہیں، مجھے تائے چاچے پسند نہیں، مجھے پھوپھیاں مامیاں پسند نہیں، مجھے بہنیں پسند نہیں، میں اسے چودھری کیوں مانوں، میں اسے ملک کیوں مانوں، میں اسے ارائی کیوں مانوں؟ جس نے تقسیم جائیداد کے وقت بیٹوں کو یاد رکھا، بیٹی کو یاد ہی نہیں رکھا۔ تو لاکھ قبر پہ گلاب کے پھول ڈال، تو لاکھ روزانہ ہر سال 10 محرم کو قبر کی لپائی کر، لیکن اللہ کی قسم بیٹی کو حصہ نہیں دیا۔ گھر کی مفلسی اور گھر کے حالات پتلے دیکھ کر جب بیٹی کے گھر کا میٹر بجلی کا بل آزادہ آنے پر بجلی کٹے گی، گیس کا کنیکشن کٹے گا، جب ماں سے بچے روٹی مانگیں گے اور ماں دوپٹے میں منہ دے کے روئے گی، تو کیا اللہ تجھے قبر میں سکون کی کروٹیں دے گا؟ نہیں نہیں۔ بیٹیوں کو حصہ دو۔ بہت سخت پکڑ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوری روح زمین کو لوہے کی بنائیں گے، پھر جہنم میں اسے جہاں تک اس کی مرضی اس کو گرم کیا جائے گا، پھر اس پوری زمین میں سوراخ کر کے ایک جہنم کی زنجیر اس میں ڈالے گا۔ اللہ فرمائے گا لاؤ، جس نے دنیا میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا، یہ زمین کی سلیٹ اس کے گلے کے اندر ڈال دو اور درے مار مار کے پورے میدان معاشر کا چکر لگاؤ۔ لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے تقسیم وراثت جائیداد کے وقت اپنی بیٹیوں کو یاد نہیں رکھا تھا۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، بیٹیوں کو حصہ نہ دینے پر تمہاری کون سی صحت میں اضافہ ہوتا ہے؟ بیٹے کون سا تمہیں سونے کے چمچے سے منہ میں تمہارے خوراک ڈالتے ہیں؟ اور یاد رکھنا، مرنے کے بعد بیٹے، اللہ ان کو زندگیاں دے، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں جب تک زندگی ہے باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں۔ نہیں بھولتیاں، کمیٹیاں ڈال ڈال کے باپ کا ختم کروائیں گی، اپنے خامس سے مانگ مانگ کر پیسے جوڑ جوڑ کے جب سیتے مٹھائی دیا، بولی صاحب نو کہیں میرے ابو نو سال ہو گیا، دعا کر دئی۔ یہ دین ہے، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میں اسے کس خطیب کی زبان پر تلاش کروں؟ کس مورخ کی تاریخ میں تلاش کروں؟ کون سے فسانے اور کون سے ناول میں اور کون سے سنڈے میگزین اور ایکسپریس اور نوائے وقت اخبار میں تلاش کروں؟ یا معاذ، میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج زکوٰۃ یہ ارکان اسلام ہے، بنیاد اسلام کی ہے، میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ اپنی زبان مبارک اپنے ہونٹوں سے باہر نکالی اور اپنی انگوٹھے اور انگلی سے پکڑی، فرمایا کف ھذا، اسے قابو میں رکھیو۔ اے معاذ، قابو میں رکھنا۔ کسی نے گالی دے دی، کسی نے بدتمیزی کر دی، اس کی بدتمیزی پر تو مسکرا دیا، قیامت کے دن تہجد گزار پیچھے کھڑے ہوں گے، تو آگے کھڑا ہوگا۔ میں کس بیٹے اور کس بیٹی کو بتلاؤں کہ ماں باپ بلائے تو ان سے بدتمیزی نہیں کرنی؟ ساری رات تہجد پڑھنے والا ایک طرف، مسکرا کر جواب دینے والا ایک طرف۔ تہجد پڑھنے والا مسکرا کر جواب دینے والے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ زندگی کہاں تلاش کروں؟ کس گھر میں کون سے دروازے پہ جا کے ٹکر ماروں؟ یہ کوئی عمریں ہیں؟ 40 سال کی عمر میں سفید بال کر کے بیٹھے ہو، 45 سال کے اندر نظر بھی چلی گئی، ہاتھ کمزور، ہاتھوں میں راشا، ڈنڈا لے کے چل رہے ہو، یہ عمریں ہیں؟ تم نے تو دیسی گھی پیے ہیں، تم بوڑھے کیوں ہو گئے؟ تمہیں تمہاری بیماری نے، تمہیں تمہاری عمر نے بوڑھا نہیں کیا، اولاد کے دکھوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ جس بیٹے کے لیے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، آج اسی بیٹے کو دیکھ کے کہتا اللہ یا اسے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے۔ کیوں؟
تیرے میرے گھر کے اندر سب کچھ ہے لیکن نبی والی زندگی نہیں ہے. اللہ کی قسم. لوگ کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانہ. بھائیوں حضور والی زندگی کی تلاش میں نکلو، حضور والی زندگی کی تلاش میں نکلو. میرے نبی کی پیاری زندگی کو گھر میں لے کے آؤ، بازار میں لے کے آؤ، کاروبار میں لے کے آؤ، شادی بیاہ میں لے کے آؤ. معاف کیجئے آج ہماری شادیاں نبھتی کیوں نہیں؟ بنیاد ہی غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے. یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے سمیت، میرے بھی یہ خیال ہوگا اللہ نہ کرے، لیکن جتنے بیٹھے نوجوان سے پوچھو کیا پسند ہے، نوجوان سے پوچھو کیا پسند ہے، وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ شادی ہوئے لڑکی خوبصورت ہو، شادی ہو لڑکی خوبصورت ہو، مال والی ہو. مجھے شادی ہو لڑکی. اللہ کی قسم ہے جملہ دے کے جا رہا ہوں سنبھالنا، جملہ دے کے جا رہا ہوں سنبھالنا. کبھی یوں نہ کہنا ساڈے ماں باپ نے ساڈے لیے کچھ نہ کیتا، ورنہ قیامت کے دن خدا کی قسم اللہ نام اعمال کا رجسٹر خالی منہ پہ مار دے گا. یا اللہ بڑی نمازیں پڑھی تھی، میں نے بڑا مدرسہ بنایا تھا، بڑے حج کیے تھے. اللہ فرمائیں گے یاد ہے ماں کو بستر پہ دیکھ کر تجھے جھڑک کے کہا تھا، ربے کو کہا تھا تو میرے لیے کیتا کی ہے، تیرے منہ سے جملہ نکلا، میں نے تیری ساری نیکیوں پہ قلم پھیر دیا تھا. یہ بولی کوئی نہیں. نبی کا صحابی ہو اسے کلمہ نصیب نہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک نبی کا صحابی علقمہ مرتے وقت کلمہ نہیں زبان پہ آیا. کیوں؟ فرمایا اس کی ماں اس سے ناراض ہے. اور کلمہ پڑھانے والا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی نہیں تھا، بلکہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ماں اگر ماں ناراض ہے تو معذرت، میں بھی اسے کلمہ نہیں پڑھا سکتا. تو کہتے ماں باپ نے ساڑھے لیے کیتا کیے. تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، دروازہ بجا. سید عائشہ آنگن میں ہے ویڑے میں. کون؟ عورت کی آواز. دروازہ کھلا، اندر آ گئی بوڑھی عورت، ڈنڈا ہاتھ میں. عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ. سبحان تیری میرا نبی. اللہ اکبر. عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ، گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے. کہاں تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں ابھی اشارے کرنے لگی تھی، وہ آرام کر رہے ہیں. اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے، اپنی تہمت کو سنبھالا اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے. پھر وہ بھی بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے. کہ میں بڑی حیران. وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، کہ خیر ہو. کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا، مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں، نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی. میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر. عائشہ جلدی کھانا تیار کر، اس کے لیے لاؤ. کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا. عائشہ دودھ بھی لے آ. عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے، اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے. عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے. اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں. پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی، اٹھی، حضور آگے بڑھے، پردہ ہٹایا، رخصت کیا. جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے، روتے بھی رہے. میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد، جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی، ابھی نہیں میں پوچھتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے. میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی.
थोड़ी देर में मुझे बिस्तर अनवर से, वजूद अनवर से रोने की आवाज आई। मैंने छलांग मारी बिस्तर पे, हुजूर अलैहिस्सलाम की कलाइयां मुबारक अपने हाथों से पकड़कर मैंने यूं चेहरे मुबारक से हटाई, देखा पूरे रुखसार पर पूरी दाढ़ी आंसुओं से भरी पड़ी है। मैंने कहा सोने माँ बाप कुर्बान हो जाए, मुझे बताओ किस चीज ने रुला दिया, मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं। कहने लगे मेरा हाथ पकड़ कर, मेरा बाजू पकड़ के उठे, मेरी तरफ मुंह करके कहने लगे ए आयशा, पूछना चाहती थी इतने एहसानात क्यों किए, पूछना चाहती थी ये औरत कौन है। ए आयशा, ये मेरी रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी खदीजातुल कुबरा की सहेली थी। ये कोई मेरे माँ के खानदान की नहीं, मेरे अब्बे के खानदान की नहीं, मेरी खदीजातुल कुबरा की सहेली थी। कमली वाले खदीजातुल कुबरा की सहेली, इतने लवाजमात से नवाजा। फरमाया आयशा तुझे क्या बतलाऊं, मेरी खदीजा की हयाती में जब भी ये मेरे घर आया करती, जो जो मैंने इसको दिया वही वही मेरी खदीजातुल कुबरा दिया करती। मैंने खदीजातुल कुबरा के लिए अच्छी सहेली को वो कुछ दिया जो खदीजा दे, ताकि कब्र के अंदर खदीजा की रूह ठंडी हो जाए। और ज़ात है सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन शोकल की तारीफ बर्दाश्त नहीं करती। हुजूर की घरवाली होने के साथ साथ एक औरत है मुंह फेर के बैठ गई। ए आयशा बता तुझे क्या हुआ, तूने मुंह क्यों फेर लिया। मायूब की गया आयशा, तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए, किस चीज ने तुझे रुला दिया। सैयदा आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके कहने लगी कमली वाले, जब भी रोते हो खदीजा को याद करके रोते हो, आंसू बहा बहा के रोते हो, उसकी जुदाई में इतना रोते हो कि आधे रह जाते हो, गम से न ढालो के हो जाते हो। कमली वाले तेरे घर में हफ्सा भी आ गई, तेरे घर में ज़ैनब भी आ गई, तेरे घर के अंदर उम्मे हबीबा भी आ गई, उम्मे सलमा भी आ गई, मैं आयशा जैसी कवारी औरत आ गई। कमली वाले हमारा हुस्नो जमाल और खिदमत देख कर तुझे अभी तेरी खदीजा क्यों नहीं भूली है। जब भी याद करते हो खदीजा को, जब भी याद करते हो खदीजा को, हमारी खिदमत में कोई कमी है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ए आयशा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी खदीजा को कुछ ना कहा करो, मेरी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और तुम्हारे में फर्क कोई नहीं, वो भी खिदमतगार तुम भी खिदमतगार हो, फर्क सिर्फ इतना है तुम मेरे सुख की साथी हो और खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा मेरे दुखों की साथी थी। खदीजा मेरे दुखों की साथी थी। ए आयशा, मैं वो रात नहीं भूलता जिस रात मैं दरवाजे पर खदीजा के आके खड़ा हो गया। खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने अभी दस्तक देना चाहिए, मेरी खदीजा ने आगे बढ़ के दरवाजा खोल दिया। अल्लाहु अकबर कहने लगी सोने जी आया नो, आपका आना मुबारक हो। मैंने कहा खदीजा, ना लठ की आवाज आई, ना कदमों की आवाज आई, ना कुंडी किसी ने खटखटाई, ना मैंने कभी खंगूरा मारा, ना मैंने कभी खांसी की। ए खदीजा, तुझे कैसे पता लगा कि मैं दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। सैयदा खदीजातुल कुबरा रोने लगी, कहने लगी कमली वाले आपको क्या आप कह रहे हो। खदीजा, तुझे कैसे पता लगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जब आप मेरे गली में मुड़े तेरे जिस्म से नबूवत वाली खुशबू निकल के घर में पहले पहुंच गई है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, खदीजातुल कुबरा ने मेरा चेहरा लौलहाल देखा और देख के कहने लगी आज भी मक्के वालों ने तुझे मारा है।
میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی, بستر پہ جا کر بٹھا دیا, میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے, اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا, میرے چہرے سے خون صاف کیا, میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی, میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی, اللہ اکبر, جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا. اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی, مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی. سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا, دودھ کا پیالہ اٹھایا, میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی, کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی. کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی, میں منہ میں لے کے چباتا, دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی, ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا, ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا. کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا, میں نے کہا ایک تو کھا لے. اے عائشہ, اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا, کہنے لگی آپ کھاؤ, ہماری فکر نہ کرو, اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا, اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے, اللہ اکبر, میرے نبی اندر داخل ہوئے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا, گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے. اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, 40,000 درہم اٹھائے, حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی, کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے. یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے. اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے, جی ابو خیر ہوئے, تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے. لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا, سسرال لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا, 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے میرا آباد کر جا. اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 1400 سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی, بھائی دیکھ کے کہے گا ہنے تے گئی سی پھر آ گئی ہے. کتنی بہنوں کو روتے دیکھا, بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی نے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے. او لوگوں, چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو, عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو. رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی, پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا. ماں باپ کو کھلانے سے, بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے, بے برکتی نہیں ہوا کرتی. گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے. اے فاطمہ آجا, بہت دن ہو گئے, 4 دن باپ کے گھر رہا. اللہ اکبر, تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا. سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا, رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا, اندر لے گئی, کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ, جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا, میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا
بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا، اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا، آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں، علی کی مرضی کی مالک ہے۔ وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں، لیکن علی گھر میں کوئی نہیں، میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ ابا بیٹھ جائیو، اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی، اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے، جس کو تم 10-10 تولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو، سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی، زبان درازی کرے گی، کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ اے علی تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ابا جان ناراض نہ ہونا، نبی بھی نبی تھے، ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں، علی کہاں میں کہاں، اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی۔ چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، کب آئے گا کب آئے گا، کہاں؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا، ناک کی نتھیں پھلائی۔ فاطمہ ابا ہے؟ علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کویڑا بتلا رہا ہے، نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ وہ بیٹھے، کیوں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے۔ تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا۔ فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں، اجازت نہیں، کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں، بات تیری مرضی کی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے، بیٹیوں تک جا رہا ہے، خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ گھر کے اندر زور زور سے بولو گی، محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے وے کی تماشا لگا رکھا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی۔ میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو، چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو، گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو۔ رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دل میدان محشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا۔ علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا کیا؟ علی جب گھر سے نکلوں میرے ابا کو آگے آگے کر دینا، درمیان میں مجھے کر دینا، میرے پیچھے آپ چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی، ابے کے گھر کی دہلیز پار کروں گی، اس وقت تجھے بتلاؤں گی۔ رحمت والا نبی گھر سے نکلے، جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ الزہرا وہی قدم رکھتی، اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشان مٹا دیتے۔ جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی، رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی، حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کے نشان کیوں مٹائے؟ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اے علی جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا، میں چاہتی ہوں جیسے چہرہ غیر محرم کی نظر سے بچا ویسے پیر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے۔ میرے باپ کے قدموں کے نشان پر قدم اس لیے رکھا
زمین کے ذروں سے پردہ ہو جائے اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے دکھوایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا۔ یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے، ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں۔ مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے۔ بیوی کا میں نہیں سنا سکتی۔ جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے۔ پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کتنا پڑھی ہے؟ تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی۔ میں تجھے ABC سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی۔